وہ وقت تھا جب اسلام کے شہر قدس پر فرنگی حکومت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کے مینار خاموش تھے اور اذان دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تب ایک مرد تھا جس نے کہا، میں مسجد اقصی کو آزاد کروا کے رہوں گا، اور اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان سیریز، جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام کے اصلی ہیروز کی داستان، جو دنیا کو انصاف، عزت اور ایمان کا پیغام دیتے رہے۔ پارٹ 1۔ صلاح الدین ایوبی، اس کا اصل نام تھا یوسف ابن ایوب۔ جنم ان کا عراق میں ہوا تھا 1137 ہجری میں۔ بچپن سے ہی ان کے اندر تھا دین کا جذبہ اور انصاف کا نور۔ ان کے والد ایوب اور چاچا شرکو دونوں جنگی فوج میں تھے۔ انہوں نے بچپن میں دیکھا کیسے کرسڈر نے قدس کو قبضہ لیا، اور وہ روز دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے وہ طاقت دے جس سے میں اپنے دین کی دھرتی آزاد کرا سکوں۔ نور الدین زنگی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے لڑائی کا ہنر سیکھا، لیکن سب سے زیادہ سیکھا صبر اور اخلاق۔ اب آئیے پارٹ 2 میں۔ جب مصر میں فساد بڑھ گیا، نور الدین زنگی نے اپنی فوج صلاح الدین کے ساتھ بھیجی۔ وہاں انہوں نے اپنی عقل اور انصاف سے فاطمی خلافت کو ختم کر دیا اور مصر میں ایک نیا دور شروع کیا، سنہ اور عدل کا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو 2 اصول بنائے، پہلا امہ کو ایک کرنا، دوسرا قدس کو آزاد کرنا۔ لیکن اس وقت عرب آپس میں لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کا سب سے بڑا ویپن تھا ایمان اور اخلاق۔ اب چلیے پارٹ 3 میں۔ یہ تھا ان کی زندگی کا سب سے خطرناک اور فیصلہ کن موڑ۔ 1187 ہجری میں فرنگی فوج نے صلاح الدین کے علاقے پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا، دشمن کو گرم ریگستان میں لے جاؤ، پانی سے دور کر دو۔ تب یہاں پر شروع ہوتا ہے بیٹل آف حطین۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی، فرنگی سپاہی پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور صلاح الدین کی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ ایک پل آیا جب کنگ گائے اور ریمنڈ آف تریپولی صلاح الدین کے سامنے لائے گئے۔ ان کے پاس موقع تھا بدلہ لینے کا، لیکن صلاح الدین نے کہا، میں بدلہ لینے نہیں، انصاف دینے آیا ہوں، اور انہوں نے دشمن کو پانی پلایا۔ وہی دشمن جنہوں نے پہلے مسجد میں خون بہایا تھا۔ یہ تھا اسلامی رحمت کا سب سے بڑا مثال۔ اب آئیے پارٹ 4 میں۔ آخر وہ دن آیا، 2 اکتوبر 1187، جب صلاح الدین نے قدس میں داخل ہوئے۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، کیا وہ بدلا لیں گے؟ کیا وہ شہر جلا دیں گے جیسے کرسڈر نے کیا تھا؟ لیکن انہوں نے کہا، یہ شہر صرف مسلمانوں کا نہیں، انسانیت کا ہے۔ انہوں نے گرجے بچائے، لوگوں کو امن دیا، اور مسجد اقصی میں گھس کر سجود کیا۔ آنسو ان کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ صدیوں بعد آذان کا صدا مسجد اقصی میں گونج اٹھی۔ اب آئیے پارٹ 5 میں۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کا ہر پل اللہ اور ان کے دین کے لیے دیا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو اپنے وزیر سے کہا، دیکھو میرے خزانے میں کتنا مال بچا ہے، اور پتہ چلا پورے سلطان کے پاس صرف 47 درہم اور 1 دینار تھا۔ انہوں نے کہا، میں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے جیا۔ ان کی وصال پر دشمن بھی روتے ہوئے کہتے تھے، آج دنیا سے انصاف چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک شہر نہیں جیتا، انہوں نے انسانیت کا دل جیتا۔ ان کا نام آج بھی ایک ایمان، انصاف اور عزت کا پیغام ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو صلاح الدین کے بعد قدس پھر کس نے کھو دیا، اور کیسے پھر سے کرسڈر نے وہاں قبضہ کر لیا؟ یہ راز ہم کھولیں گے سلطان سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں۔ کیا آج کے دور میں بھی صلاح الدین جیسے لیڈر مل سکتے ہیں؟ کامنٹ کرو، لائک کرو، اور اگلے پارٹ کے لیے سبسکرائب ضرور کرو۔